بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، یہ آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی 79، 80 اور 81 نمبر کی ہیں، اور ہم نے کل گزشتہ کی تفسیر میں اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر عرض کی تھی۔ اس میں 5 وقتہ نمازوں اور فجر کی نماز سے متعلق مضمون تھا، اور اب جن آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے ان میں 2 قسم کا مضمون ہے۔ ایک مضمون تہجد کی نماز کے متعلق ہے، اور دوسرا مضمون حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کی گئی دعا کا مضمون ہے، اور پھر اسی کے ختم پر فتح مکہ کی خوشخبری ہے۔ سب سے پہلا مضمون جو ان آیتوں میں ہے وہ تہجد کا ہے۔ تو اللہ تعالی شانو نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آیت پاک کا معنی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے بیدار رہیے۔ یہ آپ کے لیے ایک زائد عمل ہے، نافلۃ لک، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قریب ہے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب تم کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں تہجد کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کھڑا رہنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور اس کو ایک زائد عمل قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ،
من اللیل کا لفظ آیا ہے تو یہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، تو من اللیل کا مطلب ہوا رات کا کچھ حصہ، پوری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ۔ اس سلسلے کی تفصیلی آیتیں سورہ مزمل میں گزر چکی ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ شانہ نے تفصیل بتلائی ہے کہ رات کا کتنا حصہ جاگنا ہے، کتنا حصہ سونا ہے، اور کتنی حصے میں عبادت کرنی ہے اور کتنے حصے میں آرام کرنا ہے، تو وہاں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ یہاں اس آیت پاک میں اللہ نے جو حکم فرمایا ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، تو فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ، ومن اللیل، رات کے کچھ حصے میں، فتہجد بہ، بہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، بہ کا مطلب ہے بالقرآن، اے فتہجد بالقرآن، یعنی تہجد بالقرآن، اور تہجد کے معنی ہیں بیدار رہنے کی، تو فتہجد بالقرآن، قرآن کے ذریعے بیدار رہیے۔ اصل معنی تہجد کے، یہ ایک عربی کا لفظ ہے تہجد، تہجد یتہجد تہجدا، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا اصل مطلب صرف یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نیند کو ترک کر دینا، رات کے کچھ حصے میں نیند کو چھوڑ دینا، یہ معنی ہے تہجد کے، یہ اصل معنی ہے تہجد کے، اصل معنی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نیند کو چھوڑ دینا۔ اب یہ مفہوم دو صورتوں پر صادق آئے گا، دو شکلوں پر۔ ایک صورت یہ ہے کچھ دیر سو جائے اور سو کر اٹھنے کے بعد بیدار رہ کر کے گزارے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے وغیرہ، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر سوئے اور بغیر نیند کیے بیدار رہیں، سونے کو مؤخر کر دے، دیر تک جاگتا رہے اور عبادت میں مشغول رہیں، نماز میں، تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں مشغول رہیں، ایک صورت یہ ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں پر یہ مفہوم صادق آ جائے گا اور یہ مفہوم فٹ ہو جائے گا جو تہجد کا معنی ہے۔ تہجد کے جو معنی ہیں وہ صرف اتنے ہیں جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ رات کے کچھ حصے میں نیند کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، یہ اصل معنی ہوئے۔ اب خواہ یہ نیند کو چھوڑ دینا ابتدا ہی سے رات کے کچھ حصے میں بغیر سوئے ہی چھوڑ دیا ہو نیند کو تھوڑی دیر کے لیے، یا یہ کہ رات میں سو گئے تھے اور سو کر اٹھ گئے، اور جو سو کر اٹھے ہیں تو جتنی دیر اٹھے اور جاگے رہے اتنی دیر انہوں نے نیند کو ترک کر دیا، تو سو کر اٹھنے کے بعد نیند کو ترک کر دے یا سوئے بغیر ہی نیند کو ترک کر دے، دونوں مطلب اس کے صحیح ہو جاتے ہیں تہجد کے، کیونکہ تہجد کے معنی صرف رات کے کچھ حصے میں سونے کو اور نیند کو چھوڑ دینے کے ہیں، تو آپ سو کر چھوڑیے، سو کر اٹھنے کے بعد چھوڑیے یا بغیر سوئے چھوڑیے، دونوں بات ایک ہے۔ اب دوسری بات، تہجد کا یہ لفظ متضاد ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے معنی کے اندر، ذو معنی ہے، یہ دو معنی پر صادق آتا ہے۔ ایک تو اصل مطلب اس کا آ گیا، جب ایک معنی لیں گے تو وہ اصل یہ مطلب نکلے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل تہجد کا جو لفظ ہے وہ دو معنی پر بولا جاتا ہے، دونوں معنی متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، بیدار رہنے کا بھی معنی ہے اور سونے کا بھی معنی ہے تہجد کے، دونوں معنی پر تہجد کا لفظ، تہجد لغت میں تہجد کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اب میں نے جو تشریح بتائی تھی آپ کو
وہ ایک معنی کے اعتبار سے ہوا یعنی بیدار رہنا، تو اس کے دوسرے معنی بھی ہیں سونا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لغت میں جب تہجد کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور بیدار رہنے کے بھی آتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کون سے معنی مراد لی، اس کو دیکھنا ہو تو آپ آگے پیچھے کے الفاظ کو ملا کر دیکھیں گے، اس لیے کہ جب ایک لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہی وہاں پر فٹ ہونا چاہیے، تو دونوں میں سے کون سا معنی فٹ کریں گے، یہ فٹ کریں گے کہ وہ فٹ کریں گے، اس کو سیاق و سباق سے متعین کیا جائے گا، آگے اور پیچھے کو دیکھا جائے گا کہ آگے اور پیچھے کے الفاظ اور سیاق و سباق کا قرینہ کون سے معنی کی تائید کر رہا ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا وہ من اللیل فتہجد بہ، اے بالقرآن، رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ذریعے تہجد کیجئے۔ اب تہجد کے دو معنی ہیں، بیدار رہیے اور سوئیے۔ اب اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ذریعے سوئیے، تو ظاہر ہے کہ یہ معنی تو کوئی مطلب دیتے ہی نہیں کہ سو کر آدمی قرآن میں کیا مشغول ہوگا، تو سونے والا تو سو گیا، وہ سوتے ہوئے قرآن کیا پڑھے گا اور قرآن کے ذریعے کیسے سو کر مشغول ہوگا۔ اب دوسرے معنی لیں گے کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ذریعے بیدار رہیے۔ اب یہ معنی دیکھتے ہیں تو بات بالکل صحیح نکلی کہ قرآن کے ذریعے بیدار رہنے کا مطلب یہ کہ بیدار رہ کر قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور نماز میں قرآن پڑھیں تو قرآن کے ذریعے سے رات کے کچھ حصے کو بیدار رکھا جائے اور جاگا جائے اور زندہ رکھا جائے۔ تو یہ دوسرے معنی ہیں، اور یہ دوسرے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے اور قرینوں کے اعتبار سے بالکل فٹ ہو گئے اور صحیح ہو گئے۔ تو اب معنی متعین ہو گئے اس تہجد کے، یہ تہجد کے معنی ہے بیدار رہنا، اور جو دوسرا معنی اس کے تھے سونے کے، وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، اور بیدار رہنے کے معنی ہو گئے۔ اب بیدار رہنا، رات کے کچھ حصے میں بیدار رہنا، یہ معنی بنے اس کے۔ اب یہ معنی دو صورتوں پر فٹ ہوتے ہیں، ایک صورت یہ کہ آدمی سو کر اٹھے اور بیدار رہے، اور دوسری صورت یہ کہ سوئے بغیر ہی بیدار رہے، یہ دونوں صورتوں پر فٹ ہو جائیں گے یہ معنی، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو تشریح اور تفسیر اس کی بیان کی تھی۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی، یہ ثابت ہو گئی کہ تہجد کی نماز کے لیے نیند شرط نہیں ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ تہجد ہے۔ ابھی جو آپ نے قرآن کی اس آیت کی جو تفسیر سنی اور جو تشریح سنی، اس کے لغوی معنی اور تفسیر مفسرین کے بتائے ہوئے معنی، ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد جو تشریح سامنے آئی، اس سے ثابت ہو گیا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ سوئے بغیر رات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر آدمی نماز میں گزارے اور نماز پڑھے اور رات کے کچھ حصے کو نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھیں تو وہ بھی تہجد ہے، اور سو جائیں ابتدائی حصے میں اور آخری حصے میں اٹھ کر سو کر اٹھنے کے بعد بیدار ہو کر اب وہ قرآن میں اور نماز میں تلاوت میں مشغول ہوں تو وہ بھی تہجد ہے۔ تو دونوں تہجد ہیں، تو معلوم ہوا کہ سونا شرط نہیں ہے اس کے لیے، سوئے بغیر بھی جو پڑھی جائے گی نماز وہ بھی تہجد ہے۔ جیسے بعض لوگ پوری رات ہی جاگ رہے ہیں تو ان کے سونے کا نمبر ہی نہیں آتا ہے، تو اب وہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھتے ہیں تو وہ تہجد ہی کہی جائے گی۔ اور کچھ لوگوں کو رات کے کچھ حصے میں آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو ابتدائی حصے میں ہی وہ وضو کر کے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو دونوں کا عمل درست ہوا۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، یہ آیت اس پر نہیں دلالت کر رہی ہے کہ سو کر اٹھنا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے، یہ مفہوم، اس مفہوم پر آیت دلالت کر نہیں رہی ہے، اور یہ مفہوم آیت کا مدلول نہیں ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ہوا ما کان بعد العشاء ویحمل علی ما کان بعد النوم۔ تہجد کی تعریف میں کہ نماز تہجد کسے کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز تہجد ہر اس نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائے، اور
اس نماز پر بھی تہجد کی نماز کا لفظ بولا جائے گا جو کہ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے۔ تو یہ تعریف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ لیکن ان دو صورتوں میں سے افضل صورت وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے، یہی افضل صورت اور بہتر صورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ عمل بھی اسی پر تھا زیادہ تر، کہ آپ علیہ السلام ابتدائی حصے میں آرام فرما لیتے اور آخری حصے میں آپ علیہ السلام بیدار ہو کر کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کا عمل اور آپ کا پسندیدہ طریقہ یہی افضل اور یہی اولا اور بہتر ہے۔ اب آگے کا لفظ سماعت فرمائیں، نافلۃ لک۔ اب یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیا کہ رات کے کچھ حصے میں آپ قرآن پاک کے ذریعے سے جاگ کر تہجد پڑھیے اور جاگ کر گزاریے۔ یہ حکم تو اوپر کی آیت میں آ گیا، لیکن یہ عبادت جو ہے، یہ رات کی جو عبادت ہے، اس عبادت کا کیا درجہ ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرمائے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے، زائد عمل ہے۔ نافلۃ لک، لکا کی ضمیر حضور کی طرف۔ زائد عمل کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ پہلے ابتدائی زمانے میں، ابتدائی نبوت میں 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ 5 نمازوں کی فرضیت تو بعد میں آئی معراج کے واقعے میں۔ تو جب 5 نمازیں فرض نہیں تھیں تو تہجد کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور جب یہ تہجد کی نماز فرض تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری امت پر بھی فرض تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری امت پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی۔ اور اس کے متعلق سورہ مزمل میں جو ابتدائی نبوت میں نازل ہوئی تھیں آیتیں، اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس میں تفصیلی حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری رات قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ان آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ کو کیسے کیسے حکم دیا گیا بتدریج۔ تہجد کی نماز ہی کے متعلق ہے، یہ رات کی نماز۔ تو یہ ایک نماز تھی جو امت بھی پڑھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ لیکن جب معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر وہاں آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی اور زیارت نصیب ہوئی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تحفہ ملا 5 نمازوں کا، اور آپ اس کو لے کر اترے، تو درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی، انہوں نے عرض کر دیا کہ یہ اتنی زیادہ نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کر کے لائیے۔ تو گئے، 5 نمازیں کم ہوئیں، 45 ہو گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے واپس لوٹایا کہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے اور کم کر کے لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور آتے رہے، حتیٰ کہ وہ کم ہوتے 45 نمازیں کم ہو گئیں اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو جب یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہی جو پہلے فرض تھی۔ یہ فرضیت امت پر سے ساقط ہوئی ہے کہ امت پر اب یہ تہجد کی نماز بالکل فرض نہیں رہی، ختم ہو گئی فرضیت۔ لیکن جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوال ہے تو آپ علیہ السلام کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء نے اس بارے میں 2 قول نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرضیت اس کی ختم ہو گئی اور صرف سنیت اور استحباب باقی رہ گیا، جس طرح کہ عام امت پر سے ختم ہوئی تھی۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بھی اور نبی پر سے بھی ختم ہو گئی۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عام امت پر سے تو اس کی فرضیت ختم ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس کی فرضیت ختم نہیں ہوئی، آپ کے اوپر ایک فرضیت باقی ہے۔ تو پھر کیا ہوا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام امت کے لیے تو 5 نمازیں فرض ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازوں سے اوپر ایک اور نماز فرض ہے۔ یہ ایک زائد ہوئی، زائد فرض ہوا، 6 فرض ہو گئے آپ پر۔ یہی معنی ہے نافلۃ لک کے۔ نافلۃ لک کا مطلب اے پیغمبر یہ ایک نماز آپ کے اوپر ایک زائد نماز ہے، یعنی ساری امت پر تو 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور آپ کے اوپر ایک زائد نماز فرض کی گئی ہے تہجد کی، اور یہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر ایک زائد نماز ہے، زائد فرضیت ہے، جیسے وہ 5 فرض جیسے 6واں فرض ہے۔ تو یہ معنی اس کے بیان فرمائے گئے، نافلۃ لک کے یہ معنی۔ اس حساب سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مواظبت ہے، تو اب یہاں رک کر کے یہ سمجھنا ہے کہ امت کے لیے کیا حکم ہے۔ امت کے اوپر سے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اب امت کے لیے اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ امت کے اوپر سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ تو وہ نماز ہوتی کہ جس کے نہ پڑھنے پر مؤاخذہ ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفل ہے، جو پڑھ لے تو ثواب ہے اور اجر ہے اور اس میں ترقی ہے، اور اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 2 قول کیسے بنے؟ جن حضرات نے اس نافلۃ لک سے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر یہ فرض ہوا ہے، عام امت کے لیے نہیں ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر مواظبت کرنا، پابندی کرنے اور اہتمام کرنے کی وجہ سے امت پر وہ سنت مؤکدہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ جو عمل حضور کی خصوصیت ہو، آپ اسے مواظبت کے ساتھ، پابندی اور مداومت کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تب بھی وہ امت کے لیے سنت نہیں رہتا، سنت مؤکدہ نہیں رہتی، وہ نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ اور جن حضرات نے یہ کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، انہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں قرار دیا کہ یہ حضور کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے۔ جب ساری امت کے لیے ہے، حضور کی خصوصیت نہیں ہے، تو جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو بلکہ وہ ساری امت کے لیے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مواظبت فرمائیں اور مداومت فرمائیں، یعنی ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہیں، تو پھر امت کے لیے سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان حضرات کے نزدیک تہجد کی نماز امت پر بھی سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہے کہ یہ امت بھی تہجد کی نماز پڑھا کرے، چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا بھی ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے اوپر یہ بوجھ بڑھ جائے گا تو میں اس نماز کو بھی فرض قرار دے دیتا، یعنی فرض کروا دیتا اللہ کے دربار سے، اللہ سے کہہ کر کے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ادھر فرض کروا دوں گا اور میری امت نہیں پڑھے گی تو ایک فرض ترک کرنے کی ترک کرنے کی مرتکب ہو جائے گی، اور فرض ترک کرنے کا گناہ اس کے اعمال نامے پہ چڑھ جائے گا۔ تو اس خوف سے میں نے اس کو فرض کروانے کی کوئی جد و جہد اور کوئی صحیح کوشش نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے۔ تو الغرض یہ تہجد کی نماز کے متعلق آئی ہوئی آیت پاک کا معنی اور مطلب ہوا اور اس کی وضاحت ہوئی۔ اب آگے لفظ ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ کو یہ حکم دینے کے بعد تہجد کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک امید ظاہر فرمائی، یہ ایک امید یقین کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ
آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو پہنچا دے گا مقام محمود پر، آپ کو مقام محمود تک لے کے جائے گا، اور مقام محمود آپ کو اس کی وجہ سے عطا ہوگا اور نصیب ہوگا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود ایک مخصوص مقام ہے، ایک مخصوص رتبہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس مقام پہ یہ مقام عطا کیے جانے کا حاصل یہ نکلے گا اور فائدہ یہ نکلے گا کہ اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، اور یہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے کبیرہ گناہ کے مرتکبین کے بارے میں بھی ہوگی، کہ امت مسلمہ کے جتنے گنہگار ہیں ان گنہگاروں کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آپ کو موقع جو دیا جائے گا یہی مقام محمود ہے۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے یہی مطلب بیان کیا گیا ہے جو میں نے بتایا آپ کو، کہ مقام محمود کی تفسیر صحیح روایات کے ذریعے سے یہ کی گئی کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، وہی مقام محمود ہے۔ تو الغرض یہ اس آیت پاک کا معنی اور مفہوم اپنی جگہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں جو تہجد کی نماز کا ذکر آیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ تہجد کی نماز کب پڑھنی چاہیے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ لے تہجد کی نماز تو وہ ادا ہو جائے گی، مگر افضل یہ کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھے۔ رات کی پوری رات کو اگر 6 حصوں میں بانٹا جائے تو 6ویں حصے میں، یا آخری حصے کا مطلب، تو اس وقت کو اس کے لیے مختص کریں، خاص کریں، الارم رکھیں، جگانے والوں کو طے کریں، اور جب آنکھ کھلے یا الارم بجیں تو پھر ہمت کر کے تھوڑا سا بستر پر سے اٹھ جانا چاہیے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی ہمت کرے اور کھڑا ہو جائے تو جو سستی اور کاہلی ہے اور نماز پڑھنے کو جو جی نہیں چاہ رہا ہے، ان سب چیزوں کا علاج ہو جائے گا۔ آدمی فوراً استنجا خانہ جائے اور وضو کرے، اور وضو کر کے تیار ہو کر آ جائے، دل کو یہ بہلاتا رہے کہ تجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، بس استنجا کر کے چلے آتے ہیں۔ کہ جب استنجا سے فارغ ہو جائے تو دل کو اس بات پر آمادہ کیجیے کہ ذرا وضو کر کے سو جاتے ہیں، چلو وضو کر لو۔ تو اب نفس کو بہلاتے رہیں گے آپ، اور پھر وضو استنجا کے بعد وضو کے لیے اس کو تیار کریں گے تو فوراً تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ آگے اس کو بوجھ ہم نہیں ڈال رہے ہیں تہجد کا۔ جب وہ وضو کر کے فارغ آپ ہو جاؤ تو سونے کے لیے بستر پر پہنچنے سے پہلے کہو کہ جب وضو ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ ہی لو، کیا ہوگا؟ تو اب 2 رکعت نماز بھی مل گئی۔ تو نفس جس کا تیار نہیں ہوتا کسی عمل کے لیے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آمادہ کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے مائل کر سکتے ہیں۔ ابتداً تھوڑے عمل پر تیار کریں، اس پر ہو جائے کام تو پھر اگلے قدم پر ان کو آگے بڑھائیں، اس میں بھی کام بن گئے تو تیسرے قدم پر آگے لے کے چلیں۔ تو الغرض یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ مومن کا شعار ہے، اور اس میں بڑے فائدے ہیں، علماء نے اس کے بے شمار فائدے بیان فرمائے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کوشش کر کے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے کا عادی بنانا چاہیے اپنے آپ کو۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے؟ ایک سوال عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں گشت کرتا رہتا ہے کہ کتنی رکعت ہے تہجد کی نماز۔ تو میں بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے عرض کروں کہ بخاری شریف میں ہے روایت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کر دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات میں کیسی تھی، کیسی ہوتی ہے، کہ آپ علیہ السلام کی نمازیں رات میں کیسی ہوتی ہیں۔ اب ممکن ہے یہ سوال رمضان شریف میں کیا گیا ہو، لیکن سوال کرنے والے نے رمضان کو سامنے رکھ کے سوال نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق عمل کو سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کتنی ہوتی تھی، کتنی رکعتیں حضور پڑھا کرتے تھے رات میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کی رہنے والی خاتون ہیں اور گھر کے حالات کو وہ جانتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے گھر میں ہونے والی انفرادی زندگی کو اور انفرادی اعمال کو جتنا وہ محفوظ رکھی ہوئی ہیں اتنے کسی نے محفوظ نہیں کیا۔
چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، دیکھیے الفاظ پر غور کیجیے کہ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب یہ الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بخاری شریف میں موجود ہیں. ان الفاظ کا مطلب نکلا، صاف مطلب ترجمہ اس کا یہ نکلا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، دونوں موقعوں پر حضور کے تہجد کی نماز اور رات کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو تھا وہ ایک ہی تھا. کیا تھا وہ؟ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اور ایک 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر آپ 3 رکعت وتر کی پڑھتے تھے. تو 4 رکعت کی کیفیت بھی بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ مجھ سے مت پوچھو کہ حضور کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور کتنی بہترین اور کتنی شاندار نماز آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، کہ اس سے یہ مجھے مت پوچھو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے پوچھو کہ حضور کیسی نماز پڑھتے تھے تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ اتنی شاندار نماز آپ پڑھتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پھر 3 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ کی بخاری شریف کی اسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ حضور کی رمضان اور غیر رمضان دونوں موقعوں کی نماز کا یہی حال تھا. تو علماء نے اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے صاف طریقے پر یہ مطلب لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. بعض لوگ ہیں وہ لوگ اس سے تراویح کی نماز مراد لیتے ہیں، حالانکہ یہ تراویح کی نماز کے لیے حدیث نہیں آئی ہے. یہ تہجد کی نماز کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، اور سوال بھی تہجد کی نماز کے بارے میں ہے اور جواب بھی تہجد کی نماز کے بارے میں ہے. تو غرض 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے کا مطلب ہوا کہ 8 رکعتیں تو ہوئی تہجد کی اور اس کے اوپر 3 رکعتیں ہوئی وتر کی. مسلم شریف کی روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ 13 رکعت دراصل میں فجر کی 2 سنت کو شامل کر کے 13 ہوتی ہیں. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی 4 رکعت بھی پڑھتے تھے، کبھی 6 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے تہجد کی نماز. تو ایک گویا زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز کی جو رکعات ہیں وہ 8 رکعات ہیں اور 3 وتر ہیں. ورنہ جائز تو یہ ہے کہ 4 رکعت اور 3 وتر پڑھیں، 6 رکعت اور 3 وتر پڑھیں، 8 رکعت اور 3 وتر پڑھیں. تو ہر صورت میں یہ جائز ہے. 8 رکعت کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے تو 11 ہو جائیں گی، اور اگر 6 رکعت کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے تو 9 ہو جائیں گی، اور اگر 4 رکعت کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے تو 7 ہو جائیں گی. اور یہی وہ تعداد ہے کہ جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ آپ 7 رکعت یا 9 رکعت یا 11 رکعت آپ علیہ السلام یا 13 رکعت آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو ہر ایک کی تعویل اور ہر ایک کا مطلب واضح طور پر سمجھا دیا گیا. اب حاضرین کرام، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے اتنی ترغیبیں دیں اور اس کے فائدے اتنے زیادہ بتائے ہیں، اس کے باوجود ہماری طرف سے جو کوتاہی ہے اور غفلت ہے اور ہماری طرف سے جو اس سلسلے میں لاپرواہی ہے وہ بیان سے باہر ہے. ہم میں کتنے بڑے بڑے دیندار ہیں جو موقع ملنے کے باوجود بھی تہجد نہیں پڑھتے. خاص طور پر رمضان شریف میں دیکھ لیجئے کہ سحری کی برکت سے صبح سویرے اٹھنے اور جاگنے کا موقع تو مل رہا ہے، اور یہ اتنا شاندار موقع ہے کہ آپ کو سحری کے لیے جاگنا ہے ہی تھا، اور ساتھ میں 2 رکعت نماز کے لیے 4 رکعت نماز کے لیے گنجائش اور راستہ اگر آپ نے نکال لیا اور بنا لیا اس میں، اور آپ نے 4 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لی تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ اس موقع کو بھی ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں اور صرف سحری میں اپنا سارا وقت صرف کر دیتے ہیں، اور اگر سحری سے بچ بھی گیا تو بقیہ وقت بھی باتوں اور گپ شپ میں صرف کر دیتے ہیں یا موبائل کے واٹس ایپ دیکھنے میں صرف کر دیتے ہیں. تو اللہ حفاظت فرمائے.
تہجد کی نماز کا موقع مل کر بھی اور وقت پا کر بھی اگر تہجد نہ پڑھے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی کو موقع مل کے بھی تہجد نہ پڑھے، اور یا تو یوں کہہ لیجیے کہ رغبت نہیں ہے، تو پھر ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ عبادات کی رغبتیں کم ہوتی چلی گئیں، عبادتوں کی اور ریاضتوں کی، ذکر و اذکار اور تلاوت اور دعاؤں کی رغبت دل سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مصلی پر دیر تک بیٹھے رہنا اور نماز و ذکر تلاوت دعا وغیرہ میں مشغول رہنا، یہ تو ہماری طبیعت پر انتہائی بھاری ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ جو اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے، اپنی طرف سے ہم کیا عرض کریں، ہم خود بھی اس بات کے بیمار ہیں، ہم ایسی کمزوری میں ہم خود بھی مبتلا رہتے ہیں، تو ہم اس کی وجہ کیا بتائیں؟ ہمارے اکابر نے اور بزرگوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ سامعین کرام، بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کے دیوانے ہو کر روحانی لذتوں سے ناآشنا ہو گئے، کہ دنیاوی لذتوں میں منہمک ہو کر دیوانے بن گئے، اور اس کی ظلمت ہمارے دلوں پر ایسی چھا گئی کہ روحانی لذتیں ہم کو نظر ہی نہیں آتی، اور روحانی لذتوں میں مزہ نہیں لگتا، اور روحانی لذتوں میں لطف اندوزی نہیں ہوتی، اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی ہے۔ تھوڑا زبردستی بھی اگر اٹھا کے نماز کے لیے بٹھا دو اور اس کو کھڑا کر دو تو بہت ہی بوجھ سمجھ کر 2 رکعت مشکل سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے پڑھنے کو آمادہ نہیں ہوگی طبیعت۔ راتوں کو اٹھنا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کی سال بھر کی بات ہے کہ راتوں کو اٹھنا تو پہاڑ بن گیا، خاص طور پر نیند چھوڑ کر اٹھنا اور اللہ کے سامنے تھوڑی دیر مشغول ہونا، یہ بے انتہا گراں بن گیا ہے طبیعت پر۔ موبائل میں مشغول رہنا، بستروں پر لیٹے لیٹے، اور اس میں گھنٹوں گھنٹوں گزارنا آسان ہے، لیکن اس میں سے کچھ وقت کم کر کے مصلی کی پیٹھ پر گزارنا یہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو حاضرین، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ایک لمحہ فکریہ ہے یہ ہماری حالت بہت نازک حالت ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے اکابر تھے اور بڑے زندہ تھے تو تہجد فوت ہونے پر، چھوٹ جانے پر رویا کرتے تھے، اور پھر کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ جن کو تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ مسجد میں فوت ہو جاتی ہے اگر کسی دن، تو اس دن پورا رو رو کے گزارتے تھے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ مسجدیں بند ہو گئیں، نمازیں سے روک دیا گیا، تو بھی ہم کو رونا نہیں آ رہا ہے۔ مکمل مسجدوں کو تالا لگ گیا اور نمازیں مکمل بند ہو گئیں، پھر بھی ہم کو رونا نہیں آ رہا ہے کہ ہماری نماز، ہماری مسجد، ہمارا ایک عمل اجتماعی عمل ہمارا چھوٹ گیا۔ ہم کو کتنا غم ہونا چاہیے تھا کہ آج ہم اجتماعی طور سے کوئی ایک چھوٹا عمل نہیں کر سکتے، آج ہم اجتماعی طور سے ایک نماز نہیں ادا کر سک رہے ہیں اپنے گھر کے بچوں اور بیوی کے ساتھ، بس اس کے علاوہ پورے مسلمان مل کر اجتماعیت کے ساتھ اجتماعی اعمال جو کیا کرتے تھے، ان سارے اجتماعی اعمال کے دروازے بند ہو گئے، اب سب عمل انفرادی ہو گیا، اور اجتماعی اعمال کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ مقصد بھی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، اور ہمارے دلوں پر اس کا کوئی رنج و غم اور درد نہیں ہے۔ یہی سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اس بارے میں توجہ دینا چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھا کریں گے، اور جو حالات ہیں اور جن فتنوں میں ہم مبتلا ہیں ان فتنوں سے اپنے بچاؤ کی تدبیریں، اپنے بچاؤ کا فکر کریں گے۔ بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ ہم دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں جس کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ ایک عذر ہے اور ایک بہانہ ہے، اور اپنی طبیعت کو بہلانے کے لیے اور اپنی طبیعت کو سمجھانے کے لیے ایک کہنے کو یہ عذر ہے، یہ ایک اپنی طبیعت کو بہلانے کے لیے، اپنی طبیعت کو تسلی دے دینے کے لیے، یا دوسرے دیکھنے والوں کو عذر بتا کر کے اپنا اپنا اپنے اوپر سے ملامت کو اتروانے کے لیے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ نہ اٹھنا ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، تھکنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے اٹھنے نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شیطان کے اٹھنے نہ دینے کی وجہ سے نہیں۔ شیطان اٹھنے نہیں دیتا ایک بات الگ ہے، جو عام طور پہ کہہ دیتا ہے آدمی کہ شیطان نہیں کرنے دیتا، لیکن اللہ بھی تو نہیں کرنے دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہم، اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کہ کیا اللہ بھی ہم کو کرنے سے روکتے ہیں؟ کہاں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اور بندوں کی بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو تہجد پڑھنے نہیں دیتے۔ اور یہ کون سے موقع ہیں؟ فرمایا ہے کہ میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں تاکہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رات کا آخری حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں، 3 جماعتیں بنا دی فرشتوں کی۔ ایک جماعت کو مقرر کر دیا اور متعین کر دیا اللہ کے مقرب بندوں کے لیے، اللہ کے کچھ خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک جماعت کو متعین کر دیا، اور ان کا کام ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ، یہ میرے بندوں کے اور میرے مقرب بندوں کے اور میرے خاص بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، اور جا کر تم ان کو کروٹ بدلا کرو، ان کی کروٹیں بدل دو۔ اگر وہ چاہیں گے تو اٹھ کر نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مجھ سے دعائیں مانگیں گے، اور میں ان کی دعائیں سنوں گا اور ان کو میں عطا کروں گا، اور اگر وہ چاہیں تو لیٹے رہنے دو، اگر وہ لیٹے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں لیٹے رہنے دو، ان کو حرج مت کرو، میں جس طرح ان کی عبادت سے راضی ہوں اسی طرح میں ان کے سونے سے بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کیسے اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی اجازت دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں، رخصت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور ان کے نہ جاگنے پر بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کہ ان بندوں نے مجھے راضی کیا ہے، دن بھر کے اعمال سے، دن بھر کی زندگی سے انہوں نے مجھے اتنا راضی اور خوش کیا ہے کہ وہ اگر تہجد نہ بھی پڑھیں تو میں تب بھی ان سے راضی اور خوش ہوں۔ تو اور دوسری جماعت، اس کے ذمے کیا کام ہے؟ ان کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندے میرے پسندیدہ بندے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور اپنا پر مار کر انہیں جگاؤ تاکہ وہ میرے سامنے کھڑے ہوں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اور مجھ سے وہ دعائیں مانگیں گے، میں ان کی جھولیاں بھر دوں گا۔ ایسے نیک بندے کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں مگر اپنے وقت پر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ خود نہیں اٹھ رہے ہیں، ان کا رب انہیں اٹھا رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے انہیں جگا رہا ہے، اور انہیں تہجد کے وقت میں، جاگنے کے وقت میں ایسا لگتا ہے جیسا کسی نے ان کو واقعی ہاتھ لگا کے اٹھا دیا، کسی نے ان کو جگا دیا، اور وہ جاگ جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ ان کا تہجد پڑھنا اللہ کو پسند آتا ہے۔ ایک تیسری جماعت ہوتی ہے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندوں نے مجھے بہت ناراض کر رکھا ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو تھپکیاں دے دے کر انہیں سلاتے رہو، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائیں، کہیں یہ بیدار نہ ہو جائیں، اور یہ کہیں کھڑے ہو کر میرے سامنے کہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے مجھ سے دعائیں نہ مانگنے لگ جائیں۔
یہ وقت میرے مقرب بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، وہ میرے مقرب بندے میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور میں ان کی سنوں گا، میں ان کی مناجات سنوں گا، میں ان سے باتیں کرنے میں مصروف رہوں گا کہ ایسے وقت میں یہ لوگ کہیں جاگ نہ جائیں۔ ان کو جو میں عطا کروں گا اس وقت میں ان کو نہ مل جائے، وہ محروم رہیں۔ ان کو میں ایسے وقت میں جو ان کو دے رہا ہوں ان کو نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اپنے دن بھر کے کاموں کے ذریعے سے، دن بھر کی نافرمانیوں سے اللہ کو ناراض کیا ہے، ان کے ساتھ یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو رات بھر گپ کرتے رہتے ہیں اور بیکار کی فضول مشغولی میں مصروف رہتے ہیں، اور جب تہجد کا عین وقت آتا ہے تو جا کر سونے لگ جاتے ہیں۔ کس نے سلا دیا؟ کہ ان کو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے سے سلوا دیا کہ ایسے وقت میں کہیں جاگے رہ کر میرے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں مجھ سے دعائیں نہ مانگنے لگ جائیں۔ مجھے ان لوگوں کا اس موقع پر میرے سامنے آنا پسند نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کو جو تہجد نہیں مل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھکن کی وجہ سے، کاموں کی زیادتی کی وجہ سے اور دن میں نہ سونے کی وجہ سے نیند رات میں آنکھ نہیں کھلی تہجد میں، ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ کہہ رہے ہوں اور ادھر معاملہ دوسرا ہو کہ اللہ ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس وقت میں اٹھ کر ہمیں نماز پڑھنے نہ دے رہا ہو۔ اسی لیے مجھے یاد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی، اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جو تو توفیق دیا کرتا ہے وہ توفیق مجھے بھی دے، مجھے عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں کو جو تو نیک اعمال کی توفیق دیا کرتا ہے ویسی توفیق اے اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ توفیق اہل الہدی و اعمال اہل الیقین، یقین والوں کو جن عملوں کی تو توفیق دیتا ہے، یقین والوں کے سے عمل مجھے بھی نصیب فرما دے۔ وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ ایک طویل دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تو بہرحال دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنے ارادے ہم کریں اور ہم نیتیں کریں کہ ہم انشاءاللہ تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ کو ہم دن میں راضی رکھیں تاکہ رات میں اللہ پاک ہمارا اٹھ کر تہجد پڑھنا اللہ کو ناپسند نہ ہو اور ہم کو اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا موقع ملے۔ میں تو اس میں اسی بات سے نکال کر ایک اور بات بھی عرض کر دوں موقع پا کر کے کہ ممکن ہے اس وقت میں مساجد کو بند کر دینا اور مسجدوں میں ہم کو آنے نہ دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ایسے ناراض ہو چکے ہوں کہ ہمارا مسجد میں آنا اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جب ایک سخی اپنے دربار میں ہمیں آنے نہ دے رہا ہو اور ایک داتا ہمیں دربار سے روک رہا ہو اور ایک خالق و مالک اللہ جل جلالہ و من والو جس کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے وہ ہمارے در کو چھونے بھی نہ دے رہا ہو، اس کے در کی دہلیز بھی ہمیں دیکھنے نہ دے رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اتنا ناراض ہو چکا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم کو اتنی بڑی محرومی میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو ایسے حالات میں اس اللہ کو راضی کرنا، رو کر گڑ گڑا کر اور منانا، خوشامد کرنا کہ یا اللہ تیرے دربار میں آنے سے ہمیں محروم نہ کر، تیرا دروازہ ہم پر نہ کھول۔ مسجد میں مصلی جاتا ہے تو دعا مانگتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب اے اللہ تیری رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیں۔ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے روئیں، مانگیں، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیں، تیرے دربار میں حاضری کے دروازے ہم پر کھول دیں، تیرے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے دروازے ہم پر کھول دیں۔ امام کے پیچھے مسجد میں تیرے دربار میں پیشانی رگڑنے کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں، تیرے دروازے ہم پر بند نہ فرما، تیرے دروازوں سے، تیرے در سے ہمیں محروم نہ فرما، تیرا در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں۔ تو ہم کو چاہیے اپنے گھروں میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، معافی مانگیں اور توبہ کریں اور استغفار کریں کہ جن عملوں کی نحوست میں
نحوست سے ہم کو اللہ کے دربار سے آج محروم کر دیا گیا ہے، ان عملوں سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی خوشامد کرنا چاہیے کہ اللہ کسی طرح راستے کھول دے، دروازے اپنے در کے کھول دے اور ہم کو آنے دے دے اور ہم کو آنے سے محروم نہ کرے۔ پھر آگے میں آخری میں جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت کی تفسیر کروں گا، مزید وقت لگ جائے گا، اختصار کے ساتھ اتنا بتلا دوں کہ قر ربی ادخلنی مدخل صدق کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی گئی جب آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، آپ سے یہ دعا کروائی گئی کہ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے مدینہ منورہ میں ایک بہترین و سچا داخلہ نصیب فرما اور مکہ مکرمہ سے بہترین طریقے سے اور نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے نکلنا نصیب فرما، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسا غلبہ عطا فرما ان کافروں دشمنوں پر جس غلبے کے ساتھ مجھے تیری مدد اور تیری نصرت بھی نصیب ہو، ایسا غلبہ مجھے نصیب فرما۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے جانے کے وقت میں یہ دعا حضور سے پڑھوائی گئی اور حضور سے کروائی گئی ہے، اسی موقع کی یہ دعا۔ تو مدخل صدق سچا داخلہ، سچے طریقے پر داخل ہونا مکے مدینے میں، اور مخرج صدق، اور مکے سے اچھے اور سچے طریقے سے نکلنا نصیب فرما دے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ صدق کے یہاں جو صفت لائی گئی ہے یہ ہر ایسے فعل کے لیے بولا جاتا ہے جو ظاہراً و باطناً درست اور بہتر عمل ہو، اس کے لیے صدق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ مدخل مدینہ منورہ مراد ہے اور مخرج مکہ مکرمہ مراد ہے اس سے۔ تو گیا مکہ مکرمہ سے نکلنا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا دونوں ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے تجھے تیری رضا کے مطابق ہو، خیر و خوبی کے ساتھ ہو اور ظاہر و باطناً درست اور بہترین طریقے سے ہو، یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ہر کام کے ابتدا میں ہر کام کے موقع پر یہ دعا پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس کام کا انجام بہتر ہو اور خیر ہو۔ اور آخری میں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے فتح ہونے کی خوشخبری دی کہ حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا اور پھٹ گیا، اور باطل جو ہے وہ نکل جائے گا، نکل گیا باطل۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نکلنے ہی کے لیے، بھاگنے ہی کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی رکھی تھی جس کے منہ پر لوہے کی کچھ ایک دھاردار چیز تھی، اور آپ علیہ السلام 360 بت جو کعبۃ اللہ کے اطراف رکھے ہوئے تھے، ہر بت کے سینے کی طرف یہ چھڑی یوں دکھاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ آیت آپ پڑھتے جاتے تھے اور اس کے سینے پہ مارتے تھے تو وہ بت ٹکڑے ہو کر کے پیچھے گر جاتا تھا۔ اس طرح 360 بت وہاں پر ختم ہوئے اور نکالے گئے۔ علماء نے فرمایا اسی سے مسئلہ کہ جب قدرت نصیب ہو جائے تو شرک کو اور شرک کے اسباب کو صاف کر دینا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ساری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین اکرام، ہماری آج کی یہ مجلس تھوڑی سی لمبی اور دراز ہو گئی اس وجہ سے کہ مضمون مکمل کرنا بھی تھا اور ایک اہم اور ضروری باتیں بھی آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج کافی وقت آپ کا ہم نے لے لیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب بھی فرمائے، قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔